الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ پروگرام اصلاح امت آپ کے سامنے جو پیش ہو رہا ہے، اس میں مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بات ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی ہمارا پچھلے موضوع کی طرح اصلاح معاشرہ کی ضرورت کیا ہے، کس طرح ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جدھر سے بھی گھوم کر آئیں، ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اسلام جو سچا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بنانی پڑے گی، پھر کامیابی ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ جس کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی کسی نبی اور کسی رسول کا راستہ لیتا ہے تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وہ جو ہے خسارے اور گھاٹے میں جا سکتا ہے، کامیابی میں نہیں جا سکتا۔ تو کامیابی اللہ کے ماننے اور اللہ کے رسول سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کو ہی ماننے میں ہے۔ کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین جو کلیئر بات کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ہے نا، مطلب جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے کہ کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ اپنے پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں، کچھ دوسرے کی بات مان لیتے ہیں، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے سب سے آخری دین اور سب سے سچا اور سچا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اگر میری موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نہیں لے کر چلیں گے، بلکہ وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لے کے چلیں گے اور میری اتباع میں وہ چلیں گے۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آ رہا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو میری موجودگی میں بھیج دے، میرے ہوتے ہوئے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کے جد امجد ہیں، آپ کی شان اپنی ہے جی، لیکن آپ کے خاندان میں ہم بھیج رہے ہیں، آپ کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کی موجودگی میں آ جائیں اور آپ بھی ان کی رسالت اور ان کی نبوت سے فائدہ لے لیں۔ یہ شانیں اپنی اپنی ہیں، نبوتیں اپنی اپنی ہیں، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم اللہ کے جتنے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کو کسی میں فرق نہیں کرتے، ان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ ان کا اپنا اپنا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا زیادہ اس کا کام ہے، اس کا زیادہ ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جو مجھے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ ہم کسی رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو شان دی وہ اللہ نے دی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اسی درجات کے تحت وہ اپنی جنت میں جائیں گے۔ تو حسب معمول میرے ساتھ علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی اسی طرح کے ملے جلے ہوئے الفاظ اور باتیں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما، اس طرح ان کی نصرت اور مدد فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی اور مجھے پالا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ اگر والدین شاہ صاحب جی بچوں پر توجہ نہ دیں تو بچے کبھی بھی پنپ نہیں سکتے، کبھی بھی وہ جو ہے تربیت بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ وہ جواں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سٹیج ایسا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا ایک ایسا سٹیج ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یادداشت بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں۔ میں سامعین اور ناظرین کے سامنے ماں کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ماں کا جو کردار ہے یہ ایک مثالی کردار ہے اولاد کی تربیت میں اور خاندان کی اصلاح میں، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ معاشی دوڑ میں اکثر باہر رہتا ہے، اسے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے اپنی روزی کے حصول کے لیے، جاب کرنی پڑتی ہے، یا اس کا جو بھی بزنس ہے کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں۔ لیکن جو ماں ہے یہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کی تربیت کی۔ ماں کی جو گود ہے یہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں پر توجہ دیں، ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ ان کا عکس جو ہے، ان کا فیض جو ہے، ان کا پرتو جو ہے وہ بچوں پر پڑے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے اپنی والدہ کے بارے میں، دفتر ہستی میں زرین ورق تھی تیری حیات۔ سبحان اللہ۔ زرین ورق تھی تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ستاروں پہ میری اڑان ہو گئی اور مجھے جو ہے اتنا عروج ملا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا۔ فرمایا تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، اور آگے فرمایا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ یعنی تیری تربیت کی وجہ سے میرے اجداد کو بھی بڑی عزت ملی اور ان کا بھی ایک نام روشن ہوا۔ تو اے اماں، میری ماں، یہ سب جو ہے تیری تربیت سے مجھے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے، یعنی قرآن و سنت کی کوئی بات بھی جو ہے وہ ہماری اصلاحی اور اخروی زندگی کے لیے جو ہے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو چونکہ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین فطرت ہے۔ اور قرآن مجید نے اس پر عجیب جملہ کہا، لوگو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اسلام ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجا ہے۔ اس لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کر لو۔ تو اس کے مطابق زندگی تبھی ہوگی، جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ جب تم اپنے ماں باپ کی گھر میں جو تمہیں پال رہے ہیں، جو تمہیں پال پوس رہے ہیں، جو تمہیں جوان کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہی تمہاری نہیں بنتی تو بنے گی کس کے ساتھ؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تمام تر زندگی، یعنی بلکہ یہ تو اونچی بات کہہ رہے ہیں کہ بھی اللہ رسول کے ہم ماننے والے ہیں، اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہوں، جی کسی کا باپ کافر ہو یا ماں کافرہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ماں ہے، باپ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور اس کے سامنے بے ادبی اور گستاخی اور بدتمیزی یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔
جی ہاں، اگر وہ آپ کو کہتے ہیں ابھی نماز نہ پڑھو تو ان کو بولو کہ ابا جی یہ تو چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تو اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اگر آپ حج نہ کرو تو وہ یہ نہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، بس اس میں بھی باادب راستہ لینا ہے، باادب طریقے سے ان سے بات کرنی ہے تاکہ ان کو کسی بات سے تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ کو جس نے تکلیف دی اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، بلکہ کتنا عجیب جملہ کہہ دیا، رضا رب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، باپ باپ ہے، اس کا مقام اور اس کی شان اپنی جگہ پہ ہے۔ جی جی ماشاءاللہ جو ہے ماں کا جو کردار ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی ہے اصلاح معاشرہ موضوع کو سامنے رکھ کر۔ تو میرے سامنے حضرت قبلہ شاہ صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ جو ہے وہ زبردست سامنے آ رہا ہے کہ جب وہ عالم بن کر آتے ہیں اور جو ہے 20 سال انہوں نے محنت کی، کہاں کہاں گئے علم کے حاصل کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حجاز کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، اور واپس جا رہے ہیں اور مکہ سے دور جو ہے والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سارے جانور ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں اور سواریاں ہیں، اور ان کے پاس سرمایہ بھی ہے۔ والدہ کہتی ہیں بیٹے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور میرے پاس آئیں تو وہ علم کی روشنی لے کر آئیں، میں اسے پسند نہیں کر رہی کہ آپ یہ مال اور دولت لے کر آئیں۔ اندازہ لگائیں شاہ صاحب، یعنی کیسے وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں پر کس طرح قربان ہوتی تھیں۔ ایک اور واقعہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے اور بڑا وہ زبردست ہے شاہ صاحب، بہت غور طلب ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس سے کوئی بڑی کوتاہی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، کوئی اس سے بڑی زیادتی ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا اور کورٹ نے اسے سزا دی اور بڑی بڑی قید تھی اس کی۔ تو اس نے کہا، جب فیصلہ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میری ایک درخواست ہے کہ میری ماں کو جو ہے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو والدہ کو جب لایا گیا عدالت کے اندر تو اس نے کہا کہ میں نے کان میں بات کرنی ہے۔ جی جی اللہ اکبر۔ تو وہ بچہ جو ہے ماں کے قریب گیا اور اس نے کان کو جو ہے کان کے قریب بات کرنے لگا تو اس نے کان کو کاٹ دیا، کاٹا دانتوں سے۔ کہنے لگا وہ بچہ، رونے لگ گیا، کہنے لگا امی جان میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے جرائم کرتا تھا اور آپ مجھے اتنا غصہ نہیں ہوتی تھی، مجھے مارتی نہیں تھی اور اتنا روکتی نہیں تھی، تو میرا حوصلہ بڑھتا گیا اور آج ایک میں نے بڑا جرم کیا ہے اور جس وجہ سے آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ شروع میں مجھے روک دیتی تو آج یہ منحوس دن جو ہے مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو ماؤں پر یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے سرانے دیکھیں، ان کا لیپ ٹاپ دیکھیں، ان کا کمپیوٹر دیکھیں کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہاں بے شک صحیح بات ہے کہ بھئی جب تک آپ اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھیں گے اور ان کو صحیح تربیت نہیں دیں گے تو پھر وہ نوبت وہی آئے گی جو ابھی علامہ صاحب نے بات کہی۔ تو بات آپ کے سامنے یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر اور بڑا جامع جو پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھ دی گئی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ تمہاری
دل اور دماغ میں اس بات کی شہادت ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں جس کو سجدہ کیا جائے، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا دین ہے وہی دین سچا دین ہے، تو اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بنایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ بھئی تمہاری نماز جو ہے وہ کہا کیا گیا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ بات ہم نے بارہا دفعہ دہرائی ہے کہ ایک آدمی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تو اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ قائم اس کی ہے جس کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے، اور منیمم اگر وہ تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تو اس کی ایک دو رکعتیں اگر نکل بھی گئی ہیں تو نماز اس کی جماعت کے ساتھ ہے۔ جس کی نماز جماعت کے ساتھ ہے اس کی نماز قائم ہے، اور جس کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے اس کی نماز قائم نہیں ہے۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا، آپ کا نے موضوع تو بہت اچھا رکھا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہماری اصلاح کے لیے آپ کوششیں ہیں ہر اسلامی چینل سے ہوتی ہیں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ مگر ہر ماں اور باپ یہ اور پورے معاشرے کا کام ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ اونلی ماں نہیں، ماں تو کرے گی مگر باپ بھی اتنا ہی جتنا اس کو ٹائم ملتا ہے وہ اصلاح کرنے کے کرنا چاہیے۔ اور میں اتنا بول نہیں سکتی کیونکہ ماؤں کی بھی اصلاح ہونے والی ہے۔ صحیح بات، ماں کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہمیں ہمارا رول کیا ہے۔ صحیح بات ہے جی۔ اور آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ جی بہت اچھا آپ کا پروگرام۔ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو میری بہن جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی جامع اور اچھی بات کہہ دی ہے۔ شاہ صاحب جیسے ایک مشینری چلتی ہے اس میں ایک ایک پرزا جو ہے وہ کام کرے گا تو انجن چلے گا۔ بالکل۔ تو بہن کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بیٹے کو ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تب اولاد صحیح ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ اصلاح کے لیے صرف ایک آدمی کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے ہر طریقے سے میری اور آپ کی تربیت کرنے کے راستے تو دیے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ان پر چل نہیں رہے۔ باپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بری ذمہ نہیں ہو گیا کہ جی میں باہر جاتا ہوں کمانے جاتا ہوں آپ تو گھر میں ہیں۔ باپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ماں جو ہے بیوی جو ہے اس کو بچوں کے متعلق آگاہ رکھے کہ بھئی ان کا دھیان رکھو۔ چونکہ زیادہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بہت کم مائیں ہیں جن کے مزاج سخت ہیں تو بیٹے ان کے کنٹرول میں ہیں، ورنہ عام طور پر روٹین یہی ہے کہ باپ کو ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ میری بہن نے صحیح کہی۔ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے۔ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ارشاد فرما رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کتنی جامع بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی ذمہ داری جو باپ ہے وہ اپنی پوری کرے، ماں ہے وہ اپنی پوری کرے۔ اس کے بعد جو ہمارے لوگ ہمارے اوپر ہیں، مثلا پولیس ہے یا مطلب پرائیویٹ جو ادارے ہیں، کوئی کونسلر ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، تو اسی طریقے سے اوپر جاتے ہوئے گورنر ہیں، ڈی سی او وغیرہ ہیں، اور اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں نہیں اس نے اپنی صحیح ڈیوٹی دی۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے آپ کی بات بہت زبردست ہے، اسی سے مجھے حدیث یاد آئے گی اور میں نے عرض کر دی۔ جی مولانا۔ جی ماشاءاللہ، معاشرتی اصلاح کے لیے جو عوامل ہیں ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور ایک تو ماں کا بتایا ہے میں نے، اور دوسرا جو معاشرتی اصلاح کا جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے اکل حلال، حلال خوراک۔ یہ جو حلال خوراک ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، بچوں کو فرما بردار رکھتی ہے، نافرمان نہیں ہونے دیتی، گھر کے ماحول کو صحیح رکھتی ہے، بیوی بھی فرما بردار رہتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے شوہر کا جو مال ہے وہ حلال ہے،
اور اس نے سردی گرمی برداشت کی ہے اور ہمارے لیے یہ سارا ذخیرہ کیا ہے، تو یہ جب حرام خوراک جاتی ہے دل و دماغ کے اندر، پیٹ کے اندر، تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ آئے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی جو انسان کی جو اڑان ہے، یا معاشی ترقی ہے یا روحانی ترقی ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا اور یہ ہے کہ جنت کا حصول، اس کے لیے جو ہے وہ حلال خوراک جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے پیغمبروں کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کرو اچھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ عمل صالح میں رغبت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہماری خوراک جو ہے وہ حلال کی ہوگی۔ میرے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے شاہ صاحب جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، واقعہ آپ کو ذہن میں رکھیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام غضنفر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ بالکل اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا۔ تو اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، علامہ صاحب بات کرنے لگے، آپ نے بیچ میں کاٹ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، ماشاء اللہ۔ ہم تو ہفتہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی سوال پوچھیں آپ سے، ہم سیکھیں۔ نہیں ضرور، یہ تو جی بات کریں۔ ہاں میرا سوال ہے یہ جو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور عہد لیا اس دن الستو بربکم، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو بڑا احسان ہوگا آپ کا، کیونکہ ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ایک اس کی کیا ہے سیٹسفیکشن، مطلب اس کی کیا اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی سند کیا ہے اس وعدے کی، ہمیں تو اب یاد نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھی بات کی آپ نے، بہت زبردست موضوع کی طرف آپ نے دھیان جو ہے بات کی آپ نے، لیکن یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، تو بریک کے بعد چونکہ یہ تفصیلی سوال ہے، اس کا جواب ہوگا، تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر جتنی چار دیواری ہے، اس میں جب تک میں اور آپ یا کوئی بھی انسان نہیں چلے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ کوئی ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ میری امت میں بعد میں پریشانی نہ ہو کہ یہ کدھر جائیں اور اس مسئلے کا حل کیا نکالیں، ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے جو ہے اہل علم کا دماغ اور اہل علم کا آپس میں جڑ کے بیٹھنا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھ لیں کہ بھئی ہماری تمام تر زندگی ہے جو ہے، اور اس کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مطالعہ بھی کریں اور بزرگوں سے بھی پوچھیں۔ اور جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بھئی اسلام چینل جیسا چینل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ لوگوں کو جو بھی مسائل ہیں وہ پوچھیں اور اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لیں۔ بالکل، چونکہ جب تک ہم اپنا رخ ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارا دیکھیں اگر آدمی کوئی بڑا تیز بھی جائے، بائی ایئر بھی جائے اور غلط راستے پہ وہ جہاز اڑ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آہستہ چلے تب بھی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ بریک کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بات آپ کے سامنے یہ چل رہی تھی، درمیان میں چونکہ کال آ گئی، میں بات یہ رکھ رہا تھا کہ موٹا اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان ترجمان سے عجیب انداز میں پیش فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ، میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا جس کی نماز قائم ہے اس کو وآت الزکوٰۃ،
اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے اور اپنے مال کو پاک کر لینا چاہیے۔ پھر من استطاع علیہ سبیلا، جس کے پاس زیادہ راہ ہے اس کو حج بھی ادا کرنا چاہیے۔ وصوم رمضان، اور جس کے پاس یا جس آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو اس کو روزے بھی رکھ لینے چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے توجہ دلائی کہ ہماری بنیاد اسلام اس پہ کھڑی ہے۔ اب پہلی بنیاد کو ٹھیک کر لو اور پھر معاشرے میں اس طرح رہو جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اور ابھی علامہ صاحب آپ کے سامنے یہ بات کر رہے تھے کہ عقل حلال جس نے نہیں کھایا تو اس بندے کا 40 دن تک ایک لقمہ حرام کا جس نے کھا لیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ جو کر رہا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ادا کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک دن کا عقل حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت لے ڈوبتا ہے، تو جن کا کھانا پینا ہی حرام کا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے حلال کھانا ہے، تھوڑا کھا لینا ہے، کم کھا لینا ہے، حلال کو تلاش کرنا ہے، چونکہ رب تعالیٰ نے جو حلال کے اندر برکت رکھی ہے حرام کے اندر نہیں رکھی۔ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں اور اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر جو آپ فرما رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، تاریخ میں اور ہسٹری میں بہت معروف یہ بادشاہ اور حاکم گزرا ہے، اور ان کا جو ظلم ہے اور عدوان ہے اور طغیانی ہے اور سرکشی ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو یہ ڈرتا رہتا تھا علماء کرام سے اور مشائخ عظام سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بصرہ کے علماء، بغداد کے علماء، حجاز کے علماء میرے خلاف جو ہے وہ بد دعا نہ کر دیں۔ تو یہ ڈرتا رہتا تھا، بڑے بڑے بزرگوں سے دیکھتا تھا ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ تو کسی وزیر نے اور مشیر نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان لوگوں کو بلائیں دربار میں اور مشتبہ مال سے ان کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی لیے علماء جو ہیں مشائخ درباروں سے بھاگتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ علماء کو جو ہے اس نے بلایا، مشائخ کو بلایا۔ اب وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمیں مشتبہ مال کھلا رہا ہے، وہ تو ایک دعوت سمجھ کر وہ اس میں شریک ہو گئے، اور اس شخص نے کیا کہ مشتبہ مال سے جو ہے وہ دسترخوان سجایا اور ان کو خوراک اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ بعد میں جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب مجھے بد دعا کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جو بد دعا کرنے والے تھے ان کو میں نے مشتبہ مال یعنی مشکوک کھلا دیا۔ تو اندازہ لگائیں شاہ صاحب کہ یعنی عقل حلال کی کیا اہمیت ہے اور کیا جو ہے فضیلت ہے اس کی۔ بس یہ بات جو آپ کر رہے تھے میرے ذہن میں عجیب بات آ رہی تھی کہ عقل حلال کو پہچاننے کے لیے بھی تو بڑا دل اور دماغ چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، امام لاہوری بہت بڑے پاکستان کے بزرگ گزرے ہیں، انڈیا سے آئے اور پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر ان کی قبر سے بھی اللہ نے خوشبو مہکوا دی۔ بالکل۔ اور 1960 کے قریب کا کوئی واقعہ ہے، ہمارے تو ہم نے تو استادوں سے سنا، جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت خوشبو مہکی، پورا قبرستان معطر ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ خوشبو اس جہان کی نہیں۔ اللہ۔ تو عقل حلال کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب حضرت قرآن مجید چھاپ رہے تھے اور قرآن کی تفسیر چھاپ رہے تھے تو اس میں لوگ اپنے اپنے ہدیے دے رہے تھے، تو ایک آدمی ہدیہ لے کر آیا حضرت کی خدمت میں، تو اس نے آ کر وہ تھیلی بھری ہوئی روپوں پیسوں کی جو بھی اس وقت سکہ تھا اس کی لا کر حضرت کو پیش کی۔ تو حضرت نے پکڑتے ساتھ وہ تھیلی پکڑتے ساتھ فرمایا اس میں انسانوں کا خون ہے، اللہ، اس میں لوگوں کا خون اور نجائز اور حرام مال ہے، میں اس کو قرآن کے اوپر خرچ کروں گا۔ تو وہ آگے سے آدمی بگڑ گیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اچھا تجھے تسلی نہیں ہوئی؟ آپ نے ان پیسوں اور تھیلی کو جو اس نے دی اس کو پکڑ کر نچوڑا، اللہ، اور اسی وقت اس نے دیکھا کہ نیچے خون گرا ہے۔ فرمایا لے جا، میں تیرا ناپاک اور حرام مال
اور لوگوں کے ساتھ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. ابھی ہمارا وقت جو ہے یہ بات اور لمبی ہو جائے گی، تو چونکہ ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس وقت میں ذہن میں ذرا سا بھول گئی ہوں وہ حضرت موسیٰ کا جو تھا قصہ، وہ جو ان کو پانی پلایا بھینسوں کو ان کی، پھر ادھر سے گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ابا ان کو رکھ لیں، تو وہ ذرا سا بتا دیں. 8-10 سال انہوں نے خدمت کی، تو ان کو جو سسر کا نام اور سب ذرا سا یہ اور کس سپارے میں مجھے اس وقت ذرا سا ذہن میں وہ ہو رہا ہے، تو آپ میں کائنڈلی بتا دیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پارے کی ڈیٹیل شاید اس وقت جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کتنا زیادہ سادگی، اور آپ دیکھیں کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ 2 کپڑے آپ کے پاس کیسے آ گئے، تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری. اور آج کل ہماری پہچان جو ہے وہ اچھی گاڑیاں، اچھے مکان اور اچھے لباس، یہ چیزیں ہونا کوئی اسلام میں ناجائز نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ میری بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ تھوڑا سا ذرا، چونکہ پیچھے اور بھی کالر ہیں. گاڑی اور یہ ساری کچھ وہ تو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو خوبصورت نہیں بناتے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھی بات کی آپ نے. جی اس کا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت جی، سوال ہے کہ ایک آدمی سود پہ پیسے لیتا ہے، دوسرے آدمی کو اگر پیسے دیتا ہے ڈسکاؤنٹ کاٹ کے کہ حج کے لیے، اس میں کیا پھر ذرا تھوڑی سی آواز اونچی سی آواز سے بات کریں. جی آواز آپ کی کلیئر نہیں آئی، آپ ذرا اونچی آواز میں بات کریں پلیز. ایک آدمی پیسے لیتا ہے ادھار، جی اگر دوسروں کو دیتا ہے ڈسکاؤنٹ پہ کہ آج کے لیے جائیں، وہ ادھار لیتا ہے اور سود دیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بس ایک ہی سوال آپ کا؟ جی میرا یہی ہے. دیکھیں آپ نے تو خود ہی اپنے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. جو بھی آدمی ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے اور پیسے پہ پیسہ لے رہا ہے، تو یہ اسی کا نام سود ہے نا. سود اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اس کا کوئی حلال ہونے کا راستہ نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ اپنا کام کرے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے بعد کلیئر بات بول دی ہے کہ جو آدمی سود کاروبار میں ملوث ہے اور سود کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. جی اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو نا دعاؤں کے لیے درخواست ہے آپ سے کہ دعا ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکالے. جی ضرور. یہ میری بہن کا ذرا نوٹ کر لیں. آج بھی مجھے فون کیا کہ بھئی یہ فخر النساء ہماری بہن ہے، ان کے لیے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو آسان فرما دے. جی تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی میری بہن بات کریں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، پلیز آپ اگر کچھ وظیفہ بتائیں، جو بھی رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے. یہ بہن نے پہلے بھی 2-3 دفعہ سوال کیا. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. نہیں ٹھیک ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ بھی میری اس بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے کام میں، اس کی بیٹی کے کام میں آسانی فرما دے. اور وظیفہ بھی ان کو بتائیں گے نا سر. جی اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بتاتے ہی رہتے ہیں اور پھر بتائیں گے کہ آپ جو ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما والی جو دعا ہے، اس کو فرض نمازوں کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ضرور میری بہن اور آپ کی بیٹی کا اس راستے کو کھولے گا. اور دوسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں سورۃ والضحیٰ کی، اور علامہ صاحب نے
نے کہا کہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیں سورۃ علم نشرح کا بھی، تو یہ دونوں صورتوں کو ملا کر نماز مغرب کے بعد جو ہے 41 ٹائم اور 41 ڈے آپ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا راستہ کھولیں گے اور ہم بھی دعا کریں گے۔ جی علامہ صاحب جواب پہلے کا۔ جی ہاں جی، یہ جو میں وظیفہ ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے شادی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو بہن سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، یعنی اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے، آپ بار بار پوچھتی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ راستہ آپ کے لیے نکالیں گے۔ تو ایک وظیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز و یا لطیف و یا غفار۔ یہ جو 3 اسماء مبارکہ ہیں، یہ اکثر لوگ طواف میں جب چکر لگاتے ہیں نا تو اس میں یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام۔ تو میری بہن یہ آپ 200 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، اور بچی کا جو ہے بعد میں ذہن میں یہی تصور کریں اور پھر دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ 11 دن 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ بچی کا یقیناً جو ہے وہ رشتہ آ جائے گا۔ جی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک میری بہن نے یہ سوال کیا کہ بھئی ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ عجیب راستے پہ جا رہا ہے، اور صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا جو طرز زندگی ہے وہ ہم اختیار نہیں کر رہے، تو میری بہن اسی وجہ سے وہ برکات ہم کو نہیں مل رہی جو صحابہ کے دور میں تھیں، اور وہ اس طرح کی ہماری دعاؤں کو وہ فوقیت نہیں مل رہی کہ جب تک ہماری تمام تر زندگی جو ہے نا، یہ جو صحابہ کی زندگی ہے، اولیاء کی زندگی ہے، اسی لیے تو فرمایا نا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میں تو ہمیں پانا ہے تو پھر انہی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ اور کیا سوال ہے جناب؟ دیکھیں ہاں جی، اسی پر میں تھوڑا سا ایک مینشن کر دوں۔ جی جی، بہن نے جو بات کی ہے تو صحیح ظاہر بات ہے کہ اس وجہ سے اعصابی تناؤ بھی بہت ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے شاہ صاحب۔ یعنی انشورنس، گاڑی کی انشورنس دینی ہے ہم نے، مکان کا مارگیج دینا ہے، اور اسی طرح جیسے پہلے ایک گاڑی ہوتی تھی گھر کے اندر، اب بچے کے پاس دوسرا الگ ہے، بچی کے پاس الگ ہے۔ آپ دیکھیں پہلے ایک ہی روپے سے سب گھر والے چلتے تھے، اب جو ہے ہر ایک کا الگ الگ اکاؤنٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمیں اس پہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اس کے سٹائل کو جو ہے ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ جی جی، وہ ایک ابھی سوال بھی باقی تھے، چلیں ٹھیک ہے، چونکہ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ اور میری درخواست ہے کہ آپ دونوں بھائیوں سے، کہ میں بیوہ عورت ہوں اور مجھے بہت پریشانیاں لوگوں کی طرف سے ہیں، اور آپ پلیز دل سے دعا کرائیں میرے سب کے، کہ میری بچی کو ڈیورس ہو گئے 8 سال ہو گئے ہیں، وہ بندہ ہمارا پیچھے نہیں چھوڑ رہا، بچے پال رہے ہیں، اور اللہ میری بہن آپ کے لیے آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ آپ ضرور جو مقامی جہاں پر بھی آپ رہتی ہیں، جو بھی وہاں پہ مقامی کونسلر ہے یا ایم پی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ ہیلپ لیں، اور کوئی کورٹ کی ہیلپ ہے تو وہ آپ لیں، کیونکہ اس ملک میں تو ہر چیز سے قانونی طریقے سے آپ جو ہے دوسرے کا مداوع کر سکتی ہیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ایک بات یہ میں کہتا ہوں کہ آپ آیت کریمہ کو زیادہ لے لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ساری بیماریوں کا اور ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدد اور نصرت فرمائے۔ جی اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ شوہر کے لیے، ہسبینڈ کے لیے کچھ پڑھائی بتائیں جس سے وہ میاں بیوی سے اتفاق ہو، اچھا ہو، اور اپنی بیوی کی سنیں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں اور صرف اپنی ہی بات کو رائٹ کرتے ہیں، کسی کی بات کو نہیں وہ پریفرنس دیتے۔ تو
آپ پلیز نماز بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل بہت سخت ہے، احساس نہیں ہے بالکل سبھی، تو آپ پلیز کچھ اچھی سی پڑھائی بتائیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سنتی رہیں۔ جیسا کہ میں نے دوسری بہن کو یہ کہا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس میں صرف ہم اولاد کی نہیں بلکہ والدین کی اور اپنے گھر کے سکون کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نماز فرض کے بعد 3 دفعہ یہ دعا کریں، اور الحمد شریف کو 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور 41 دفعہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے جو ہے اپنے خاوند کو بھی پلائیں۔ اور دوسرا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیات ہیں، وہ 2 آخری آیت ان کو بھی آپ پڑھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا، پوری یہ دونوں، چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، 4 منٹ باقی ہیں اور باقی بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو اس لیے پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ کر سکتی ہیں، جو آپ نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی مولانا۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ مدین کی طرف اس وقت ہوا جب ان سے وہ ایک آدمی مارا گیا، اور پھر وہ گئے جو ہے، اور یہ جو سفر ہے مدین کا یہ کافی لمبا ہے، اور 10-12 دن اس میں صرف ہو گئے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں، درختوں کے پتوں سے گزارا کیا اور چشموں سے پانی پیا، اور یہ اس جگہ گئے ہیں مدین میں جہاں ایک کنواں تھا، اور جانور اور بکریاں لوگ لے کر آتے تھے، اور وہ ڈول جو ہے اتنا وزنی تھا حضرت شاہ صاحب کہ کئی آدمی جو ہے اس کو پکڑ کر نکالتے تھے پانی، اور پھر وہ جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو وہ پلایا جاتا تھا۔ تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ الگ تھلگ کھڑی ہیں، تو اللہ کے یہ پیغمبر تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے فیل کیا کہ یہ بچیاں کیوں کھڑی ہیں، تو ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارے والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، یعنی خود بخود وہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی ہمارے بھائیوں کو آنا چاہیے تھا، ہمارے والدین کو، والد کو آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں سفر کر سکتے، تو ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، تو جب یہ لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ جو آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کافی لوگ بھی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان بچیوں کی خدمت کی، یعنی خود وہ ڈول کھینچا، اور ان کی جو بھیڑ بکریاں تھیں، جو جانور تھے، ان کو انہوں نے پانی پلایا، اور پھر یہ جا کر اپنے والد سے رپورٹ دیتی ہیں کہ ابا جان، آج ہم نے ایک عظیم آدمی دیکھا ہے کہ اس کے اندر اتنا شرم ہے، اتنا حیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں گھر کے اندر جو ہے ان کو جاب دے دیں، اور یہ جو جانوروں کا کام ہے، بھیڑ بکریوں کے چرانے کا کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتی، وہ یہ خدمت انجام دے۔ اللہ اکبر۔ جی بالکل بالکل۔ تو پھر جو ہے وہ والد نے ان کی شرافت دیکھی، ان کا حسن اخلاق دیکھا، تو بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ اس عظیم ہستی کو بلا کر لاؤ۔ بے شک۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ صورت کون سی ہے، اب ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے، چلیں یہ بات انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے تو دونوں بہنیں آگے چل رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو تو راستے کا نہیں پتا، انہوں نے کہا نہیں، تم مجھے پیچھے سے گائیڈ کرو، جو آگے تم میرے چلتی ہو تو تمہارے چلنے سے تمہاری پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہیں، جو کہ مجھے دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ جی جی۔ تو خیر بہرحال یہ بات ہم سپارہ اور آیت نمبر جو ہے اور صورت نمبر یہ آپ کو بعد میں دیں گے، کیونکہ میں نہ اتفاق سے میں حافظ ہوں، نہ مولانا حافظ ہیں، تو یہ ضرور ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دیں گے۔ اور سوال جواب؟ ہاں جی، اور جو ہے اس میں وہ جو دعاؤں کا بیوہ جو بہن ہے، اوپر جو بھائی ہمارے نے سوال کیا تھا وہ کوئی، ہاں جی وہ، ہاں جی،
یہ جو الستو بربکم والا یہ سوال رہتا ہے سر. تو یہ ایک بھائی نے سوال کیا اور بہت زبردست یہ عظیم سوال ہے کہ رب ذوالجلال نے، رب کریم نے ایک عالم ارواح میں اولاد آدم سے ایک عہد لیا تھا. اللہ اکبر. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. تو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے ہاتھ پھیرا اور اولاد آدم جو ہے ان کو نکالا اور ان کے سامنے یہ عہد لیا. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی یہاں جو بات چل رہی ہے وہ ربوبیت کی چل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہیں وہ پالنے والے تمام جہانوں کے، رب ہیں تمام جہانوں کے. تو یہاں بات وہی ہو رہی ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا. اب یہاں ایک شاہ صاحب سوال آتا ہے، یہ بڑا غور طلب ہے کہ اس وقت عالم ارواح کے اندر جو ہے انسان کا کہاں شعور اور کہاں فہم اور کہاں فراست. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر کریم ہے کہ وہ ان کو شعور بھی بخشا، ان کو فہم و فراست بھی عطا کی. جیسا کہ حضرت ذوالنورین مصری فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ عہد یاد ہے اور میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ یعنی گویا یہ ایک تخم ہے، ایک بیج ہے جو ہے وہ ڈال دیا گیا. ایسے جیسے ہم ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں ہم اذان دیتے ہیں اور بائیں میں ہم تکبیر کہتے ہیں، اس وقت اس میں کتنا شعور ہوتا ہے. تو لیکن وہ جو ایک آواز ہے دین کی، ایمان کی، وہ اس کے دل میں چلی جاتی ہے. اور ایسے ہی یہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے زندگی کو چلانے کے لیے. جی بے شک. تو یہ قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے کہ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ جو ہے نا بات، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے کہا من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کو امر ہے، یہ کسی بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والا. دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس پہچان گیا ہوں، بس جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. بہت خوب. اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. تو یہ بات جو ہے سمجھ لینی چاہیے. اللہ کا یعنی پورا جسم جو ہے، یہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے پورے کا پورا جسم کیا دنیا میں نہیں رہتا؟ کیا اس کے ہاتھ میں، پاؤں میں اور پیٹ میں اور پورے جسم کے کسی حصے میں کوئی کمی بیشی محسوس کرتے ہیں؟ صرف وہ امر روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. وہ اس کا نظام ہے، وہ وہی جانتا ہے. اس پر آپ نہ سوچیں، بس یہ سوچیں کہ جو وعدے ہم نے اللہ کے ساتھ کیے تھے اس وعدے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو صحیح کرتے ہوئے چلے جائیں اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں اور دین کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش میں لگے رہیں تاکہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ویسے تو اللہ کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی ذات. صرف یہ ہے کہ ہر چیز تیری جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے. یہ جو میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، پوری دنیا کا نظام ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ ایک اللہ چلا رہے ہیں. قل هو اللہ احد، جو اللہ الصمد ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے اور تعلق کو مربوط بنا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ دے اور جن ہماری بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.